نبوت اور امامت کو واضح کلیئر کرنا چاہیے، امام اور خلیفہ برحق کو واضح کلیئر کرنا چاہیے، البتہ علمی طریقے سے۔ بالکل ہمیں حقائق بتانے چاہیے، اس کے اوپر رکنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یاد ہے امریکہ میں ایک دفعہ بڑا اچھا ملاقات کا سلسلہ رہا تھا جنید جمشید صاحب سے، بلکہ کئی جگہ وہ خود ہمیں لے بھی گئے تھے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ سرکار، ہمارے جتنے پروگرام ٹی وی پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ واقعاً اچھی طریقے سے ہوتے تھے، اور جتنے بھی ٹی وی پروگرام ہوئے گو کہ وہاں پر ایک شیعہ ہوسٹ بھی ہوتے تھے، لیکن ہمیں ہمیشہ انہوں نے بلایا، جنید جمشید نے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ سرکار آپ کا مثلا زوجہ رسول کے بارے میں، اب لوگوں کو ام المومنین کہہ دیا جاتا ہے، ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ام المومنین کے صرف ایک معنی ہے کہ رسول اللہ کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ طلحہ نے شور مچایا ہوا تھا کہ جب رسول مریں گے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا، ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جی یہ سب مائیں ہیں، مائیں کیوں ہیں؟ نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی وہ احترام جو ماں والا تصور کیا جاتا ہے، یہ تو علماء اہل سنت نے بھی نہیں مانا جو اب ہمارے مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف اس سے کوئی احترام نہیں ہے، صرف نکاح ہے، نکاح حرام ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دوں گا، وَإِلَّا میں نہیں پسند کرتا کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھوں تو آپ کو کوئی ایسی بات کروں کہ جو آپ کے لیے ناگواری کا سبب ہو اور دوری کا سبب ہو، لیکن جب پوچھا ہے تو ظاہر ہے بتانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ وہ خاتون ہے کہ کتنی جگہ انہوں نے احکام خدا کو بدلا، رسول اللہ کی توہین کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، یہ ساری داستان جناب عائشہ کی ہے۔ اللہ رسول پر بہتان باندھا، اب اس کے لیے کیا قرآن میں آیا ہے واضح جان لینا چاہیے۔ جو اللہ رسول پر بہتان باندھے وہ کیا ہے اسلامی اعتبار سے، یہ بھی کلیئر ہے۔ وہ ام المؤمنین تھی، نہ نکاح نہیں ہو سکتا، بس اس حد تک۔ یہ جو داستان ہے شیعوں کو قرآن بکری کھا گئی، ایسی کوئی ہمارے داستان نہیں ہے، یہ داستان خود ان محترمہ کی بنائی بھی ہے۔